السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سامیہ راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصم شجاعی آفیشیل چینل۔ ناظرین، روزانہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں عاصم شجاعی صاحب، اور آج ہم تعلیم کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم شجاعی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں جی، کیا حال ہے؟ ہاں جی، الحمدللہ۔ شجاعی صاحب، حالیہ انٹر پارٹ 1 کے رزلٹ کے بارے میں بہت شور مچا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے اس وقت۔ جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ رزلٹ آیا، اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے لاہور بورڈ میں وہ فیل ہوئی ہے۔ پہلے تو رزلٹ کیا ہے، رزلٹ جو ہے 60% جو ہے، تقریباً 60% لوگ جو ہیں وہ فیل ہوئے اور 40% لوگ پاس ہوئے، اور اس پر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہر قسم کے لوگ ہر طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی اسٹوڈنٹس پڑھنا چھوڑ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو پتہ ہے ہر ایک کی اپنی ایک آراء ہوتی ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ جو ہے اس دفعہ بہت زیادہ پرابلمز آئے ہیں۔ 9th کلاس میں بھی جو رزلٹ آیا تھا اس میں بھی آئے تھے، اب یہ فرسٹ ایئر میں آیا ہے، اس کا بھی پرابلم بہت زیادہ آیا ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ خود میں بھی اس شعبے سے منسلک ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو امتحانی سسٹم ہے، یعنی ایگزامینیشن سسٹم ہے، ہم اس کو ٹھیک ہی نہیں کر سکے آج تک۔ اس کی بہت زیادہ پرابلمز ہیں، اور یہ پرابلم جو ہے بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ لیکن شجاعی صاحب، آپ تو اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، کیونکہ آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ سے پہلے آپ خود پروفیسر ہیں۔ جی، میں اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں، میں اصل میں اس کو جانتا ہوں، خود ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی بیچارے پریشان ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ کسی کے مستقبل کے ساتھ کھیلیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے یہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے؟ یہ صرف آج کا نہیں ہو رہا، یہ آج کا نہیں ہو رہا، بہت عرصہ دراز سے ایسا ہو رہا ہے۔ یعنی ہم اپنے ایگزامینیشن سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکے، جس طرح کہ ہم دوسرے سسٹم ٹھیک نہیں کر سکے۔ باقی بھی تو رونا رو رہے ہیں نا، آپ دیکھیں نا، عدالتوں میں رونا رو رہے ہیں، عدالتیں ٹھیک نہیں ہوئی، پولیس ٹھیک نہیں ہوئی، اس کا رونا رو رہے ہیں، پارلیمنٹ ٹھیک نہیں، اس کا رونا رو رہے ہیں، ہر کسی ادارے کا ہم رونا رو رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو آپ کا بورڈز ہیں، یہاں بھی عجیب و غریب قسم کے مسائل ہیں، اور پتہ نہیں کون سی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ آج تک انہوں نے کبھی اس پر دھیان ہی نہیں دیا، نہ ہی وہ دھیان دے رہے ہیں، نہ ان کا مطلب کچھ سمجھ آتی ہے۔ لوگ خودکشیاں کر دیتے ہیں، آپ کسی کے مستقبل کے ساتھ کھیلتے ہیں، میرٹ کا خیال نہیں رکھتے، پیپر کو چیک کرتے ہوئے میرٹ کا خیال نہیں رکھتے۔ اب ایک بچے نے بڑی سخت محنت کی ہوتی ہے، اس کی کچھ توقعات ہوتی ہیں، اگر آپ اس کو بالکل ہی گرا دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خودکشی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ مجھے آپ بتائیں۔ تو انہوں نے پتہ کیا کیا اس دفعہ؟ جو سب سے بڑا پرابلم یہ آیا کہ انہوں نے جو پرائیویٹ کالجز کے لیکچررز ہوتے تھے ان کو پہلے بلایا کرتے تھے بورڈ میں، اب اس دفعہ انہوں نے منع کر دیا جی پچھلے سال سے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی سرکاری کریں، اور آپ کو پتہ ہے سرکاری اداروں کا حال کیا ہے؟ آپ کالجز کو دیکھ لیں، آپ اسکولز کو دیکھ لیں، وہ تو مطلب سرکاری جو لوگ ہیں وہ تو توجہ ہی نہیں کرتے، نہ ہی وہ کوئی پین لیتے ہیں۔ پرائیویٹ والے چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ پین لیتے ہیں نا، بلکہ بہت زیادہ پین لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پین لینا پڑتی ہے، کیونکہ ان کی جاب کا یہ پرابلم ہے۔ اور سرکاری کہتا ہے باڑ میں سرکاری اسکول والوں کو بھی چاہیے نا کہ پین لیں وہ پین۔ ان میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا ضمیر جاگا ہوتا ہے۔ وہ اصل میں انہوں کا سرکار دا مال ہے، مال آ رہا ہے، دفع کرو، کسی کا مستقبل برباد ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ وہ ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے پیپر آئے ہیں ہمیں دکھائے ہیں بچوں نے، مطلب بتایا ہے کہ وہ انہوں نے گپے چھوڑی، ان کے 80 نمبر آئے ہوئے ہیں، اور جس نے صحیح لکھا ہوا ہے اس کے 20 نمبر ہے، 15 نمبر ہے۔ یہ صورتحال ہے، آپ نے پیپر دیکھے ہی نہیں۔ یعنی یہ جو صورتحال جو بچوں سے ہمیں پتہ چلا ہے، وہ پیپر ہی نہیں دیکھے، یہ صورتحال ہے آپ کے امتحان کا۔ اور آگے پھر آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، تنقید کے لیے بھی تیار نہیں ہیں آپ۔ مطلب آپ جن لوگوں نے یہ پیپر چیک کیے ہیں ان کو ایک عبرت کا نشان بنائے۔ اب وہ دیکھیں نا، جیتے جی مار رہے ہیں لوگوں کو ایک اپنی دہاڑی کی خاطر۔ پتہ کیا کرتے ہیں؟ چیک کرتے ہوئے نا ایسے منہ پر اٹھا کے ایسے چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور بھی جتنے زیادہ پیپر بنیں گے اتنی دہاڑی بنے گی۔ اور بھائی یہ دیہڑی باز ہوتا ہے، ٹیچر والا دیہڑی باز ہوتا ہے۔ آپ یہ ٹیچر جو ہے دیہڑی باز بنے ہوئے ہیں، اور یہ سرکاری قسم کے ادارے جو ہیں ان کا تو بیڑا غرق ہے۔
یہ تو بہت کم لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% خراب ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان میں جس کا کوئی ضمیر زندہ ہو اور وہ کوئی کام کر رہا ہو، یہ کام نہیں کرتے، اور یہ آپ نے پتہ نہیں کیسے کیسے آپ کے دہاڑیاں کہنے کا بنانے کے مطلب لیے. یہ ہے کہ وہ پیپرز دھیان سے نہیں دیکھ رہے، پیپرز کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. یہ ہمیں شکایات ملی ہے، یہ بچوں نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں تو کوئی خواب تو نہیں آیا، ہم تو نہیں تھے نا ان کے بورڈ کے ساتھ. تو وہ جو چیک کرنے گئے ہوئے تھے وہ بچوں نے ہمیں بتایا کہ جس پیپر میں محنت کی ہوئی تھی، اچھا تیاری کی ہوئی تھی، اس میں نمبر ہی کچھ نہیں، اور جس میں گپے چھوڑی ہوئی ہیں اس میں نمبر ہی نمبر. تو یہ حال ہے آپ کے بورڈز کا. اور لاہور بورڈ، آپ پنجاب کے گڑھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لاہور بورڈ کا یہ حال ہے. کیا آج کے طالب علم پڑھائی چھوڑ چکے ہیں؟ ہاں، یہ بھی ایک دیکھیں، ابھی ایک تصویر کا دوسرا رخ، ابھی ایک رخ ہم دیکھ رہے تھے کہ امتحانی نظام جو ہے اس کے حوالے سے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں کیا خرابی ہیں، اور آج تک ہم اسے درست نہیں کر سکے، اور اسی وجہ سے وہ خرابیاں جو کی تو ہیں. اب ایک اور بات جو یہ ہے، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بھی بڑا ویلڈ سوال ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی پڑھائی چھوڑتے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور یہ میرا خیال ہے سبھی کو درپیش ہے. اسٹوڈنٹس کی ایک اکثریت جو ہے وہ موبائل فونز جب سے یہ آئے ہیں، اور آپ دیکھیں نا موبائل فون اور ایج کیا ہے، اس ایج میں اس طرح کے موبائل فون جو یعنی جو کمپیوٹر ٹائپ کے موبائل فونز ہیں، یہ ان کو تھما دینا یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اس ایج میں جو ہوتے ہیں وہ بڑے انتہا پسند ہوتے ہیں، وہ کبھی آپ کسی کے چیز کہنے کا. کا مطلب ہے ہمارے امتحانی نظام میں کوئی خرابی ہے؟ ہاں، امتحانی نظام کی خرابی تو ابھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ امتحانی نظام کی خرابی ہے، لیکن ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ بچوں نے بھی تعلیم جو ہے وہ اس طرح سے حاصل کرنا چھوڑ دی ہے جیسے کہ پہلے ہوا کرتا تھا. اور اس کی وجوہات میں آپ کا جو میڈیا ہے، سوشل کیا میڈیا اس ہے، کی وجہ موبائل ہے؟ موبائل کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور وجہ کیوں ہے، میں ذرا اس کی آپ کو اس کے حوالے سے ذرا بتانا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے یہ موبائل بنائے ہیں اور ان لوگوں میں یہ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے جتنا کہ ہم لوگ جو کنزیومرز ہیں، ہم نے بنایا نہیں، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، ہم کنزیومرز ہیں. اب کنزیومر جو ہوتا ہے اس کو مطلب اس کی چاہ بڑی ہوتی ہے ایسی چیزوں کی جو نئی نئی ٹیکنالوجیز آتی ہے. تو اب کنزیومر ہو کے جو ہے ہم اس کا بے دریغ اور غلط استعمال کر رہے ہیں. ہمارا بچہ جو ہے اس بیچارے کی ایج ہی نہیں ہے، اب ماں باپ نے اتنے بڑے بڑے موبائل ان کو تھما دی ہے. یہ بڑی زیادتی ہے میرا خیال ہے. پھر ماں باپ بھی آ کے پریشان ہوتے ہیں، دیکھیں جی ہمارا بچہ پڑھتا نہیں ہے، ہمارا بچہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو جب آپ اس کو اس طرح کا موبائل تھمانے کی ضرورت کیا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس نے جناب رابطہ رکھنا ہے، کمیونیکیشن رکھتی ہے، تو ایک سمپل سا موبائل دے دیں اسے. یہ والا موبائل جس میں پوری دنیا جہان ہے وہ آپ اس کو دے کے جو ہے اس کا بیڑا گھر کر رہے ہیں آپ. تو کیونکہ بچہ تو نہ سمجھ ہے وہ اس بچہ. میسج کے ذریعے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے وہ بچوں کو موبائل فون بالکل بھی نہ دیں؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ موبائل فون کا جو اس کا یوز نہیں، ہے. آج کل تو آئی فون کا زمانہ ہے نا، تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے آئی فون نہیں ہونا چاہیے، اگر استعمال کرنا ہے تو کوئی چھوٹا سا دے دیں تاکہ بچے کی جو پڑھائی ہے اس کے اوپر کوئی نقصان نہ ہو. دیکھیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو نیچرلی سمجھدار ہوتے ہیں، وہ تو ایسا نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے جن کا مقصد ہوتا ہے ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، بہت بڑے بڑے مقاصد لے کر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ تو موبائل کا مس یوز نہیں کرتے. لیکن بچوں کی ایک اکثریت ایسی ہوتی ہے جن کا آگے فیوچر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ اصل میں موبائل کا بڑا غلط استعمال کرتے ہیں. وہ کلاسز میں بھی توجہ نہیں کرتے، لیکچرز میں توجہ نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کی جو ہے ایجوکیشن کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہمارا امتحانی نظام ہے اس کے حوالے سے تو ایک بات طے ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اس کو بالکل توجہ نہیں دی جاتی. ہماری جو سرکار ہے وہ تعلیم کے حوالے سے بالکل ہی سیریس ہے. آپ دیکھیں نا یہ کیسے کیسے عجیب و غریب قسم کے انہوں نے ایشو اٹھا رہے، وہ ایک عالمی چیز کو اتنا بڑا ہوا بنا رکھا ہے. یار یہ کیسے جاہل لوگ ہیں. اچھا شجاع صاحب، نظام تعلیم اور امتحان نظام کیسے درست ہوں گے؟ ہاں، ان کو درست کرنے کی کوئی سیریس ایفرٹس کرنی چاہیے. سب سے پہلے ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی جو ہے بڑی سیریس ایفرٹس ہونی چاہیے. اور اس میں خاص طور پر جو آپ کا سلیبس ہوتا ہے، نصاب ہوتا ہے، وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آج کے جو جدید تقاضے ہیں ان سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم نہیں کر سکے، بہت سے لوگوں نے ایفرٹس کرنے کی کوشش بھی کی، نہیں ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو تعلیم کا جو بجٹ ہے وہ بڑا کم ہے، اور پھر تعلیم کو ہم نے جو ہے وہ بالکل ہی چھوڑ رکھا ہے. ہماری یعنی حکومتیں جو ہوتی ہیں
یہ دو فیلڈز ایسی ہیں یعنی تعلیم اور صحت، اس کا تو وہ بالکل بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے، حالانکہ دنیا میں تعلیم کے اوپر بڑا بجٹ رکھا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے فنڈز نہیں ہوتے۔ آپ کی HEC جو ہے وہ شکایت کر رہی ہوتی ہے جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میرا خیال ہے ایک تو بجٹ جو ہے وہ ہمیں بڑھانا پڑے گا، تعلیم کا بجٹ زیادہ کرنا پڑے گا، اور دوسرا تعلیم میں جو ہے ہمیں جو جدید تقاضوں والی جو تعلیم ہے جو دنیا میں، ٹیچرز کو بھی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، ٹیچرز ٹرین نہیں ہے، وہی روایتی قسم کی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، بچہ بھی وہی روایتی چیزیں پڑھ رہا ہے اور اس کا آگے فائدہ کچھ نہیں ہوتا، وہ یعنی نقصان ہی ہوتا ٹیچرز ہے۔ کو بھی آتا کچھ نہیں ہے۔ ٹیچر بیچارے وہ بھی تو مجبور ہی ہے نا، اب وہ پڑھائی جا رہے ہیں وہی سلیبس جو پچھلے 20-30 سال سے چل رہا ہے، وہی اسی دقیانوس انداز سے وہ پڑھائی جا رہے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہے مجھے آپ بتائیں؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں تعلیم میں جدت آنی چاہیے، جب تک آپ جدت نہیں لے آئیں گے، ریسرچ نہیں لے کر آئیں گے، اور پھر ہم نے ایک اور بڑا مسئلہ کر رکھا ہے کہ ہم نے ٹیچرز کو جو ہے وہ باؤنڈ کر دیا بہت زیادہ، ان کو ریسرچ کی طرف آنے نہیں دیتے۔ سب سے پہلا مسئلہ جکڑ بندی تو ان کا معاش ہے، آپ ٹیچرز کو جو ہے وہ بڑے لولی پیڈ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ بڑی کم ہوتی ہے، پھر سوسائٹی میں ان کو سٹیٹس نہیں دیا جاتا، تو اس کی وجہ سے اب ان کو کوئی فالو نہیں کرتا۔ آپ ذرا جائیں نوجوانوں میں جائیں، ان سے پوچھیں کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں، تو ٹیچر کوئی میرا خیال ہے نہ ہونے کے برابر ہی کوئی کہے گا کہ میں ٹیچر بن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیچر کو آپ نے سٹیٹس دیا ہی نہیں ہے، اور دوسرا جکڑ بندیوں کا شکار کر رکھا ہے۔ مطلب سب سے بڑی جکڑ بندی تو معاشی جکڑ بندی ہے، اور جب اس کو میں دھکیلا ہے وہ ٹیچر بیچارہ جو ہے وہ اکیڈمی۔ دنیا میں ہمارے نظام تعلیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، یہ اب دنیا تو آپ چھوڑ دینا، ہمارا تو مطلب ہم اسی جو ہمارے ایشین کنٹریز ہیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، سری لنکا کو دیکھ لیں، ہم تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے اپنی تعلیم کے لحاظ سے۔ بنگلہ دیش جو 1971 تک جو ہے وہ مشرقی پاکستان ہوا کرتا تھا، آج تو دیکھیں وہ بنگلہ دیش جب سے بنا ہے اب اس کا لٹریسی ریٹ 80% سے اوپر ہے، اور ہمارا جو ہے وہ لٹریسی ابھی جو ہے لٹریسی ریٹ جو ہمارا ہے وہ تقریباً کچھ 60% ہے، اور اس میں بھی وہ لوگ ہیں صرف جو اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اور سری لنکا کا 90% سے اوپر ہے، انڈیا کا 85% ہے، اتنی بڑی آبادی رکھنے کے باوجود بھی۔ تو آپ وہ چین تو یورپ اور امریکہ کو تو آپ بھول جائیں نا، ان کا تو آپ دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتوں کا شکار ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے عجیب و غریب قسم کی چیزوں میں لوگوں کو بھی پھنسا رکھا ہے اور خود بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے وہ نہ نظام تعلیم ٹھیک ہوتا ہے، نہ نظام صحت ٹھیک ہوتا ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ ٹھیک ہوتی ہے، نہ کوئی سیاستدان ٹھیک ہوتا ہے، نہ کوئی مطلب چھپے ہوئے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، نہ پولیس ٹھیک ہوتی ہے، نہ عدلیہ ٹھیک ہوتی ہے، نہ فلاں ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ کیسے ٹھیک ہو جب آپ نے اس کو ترجیح ہی یعنی کہ نہیں دے ہمارے رکھی؟ پاکستان کے نظام ٹوٹلی خراب ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، یہ نہیں، تو ہمیں تو پتہ ہے، میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بہتر سمجھا سکیں۔ دیکھیں ناظرین کو بھی پتہ ہے، اب تو یہ چیزیں بالکل جو ہے اوپن ہو چکی ہے، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، اب کوئی چیزیں ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ اب یہ آج سے 20-30 سال پہلے جب یہ میڈیا نہیں تھا تو اس وقت تو لوگ چھپا لیتے تھے، پی ٹی وی ہوتا تھا، اس میں بس جو حکومت کی طرف سے ہدایات ہوتی تھی بس وہی چلتا تھا۔ لیکن آج کل جو ہے وہ آزاد میڈیا بھی آ گیا، اور سوشل میڈیا نے تو اوپر جو ہے، اور اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے، سوشل میڈیا میں جو فیک نیوز بنائی جاتی ہے اس کا بہت بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ منظر عام پر فوراً آ جاتی ہیں۔ تو اب ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہمارا جو سارے ادارے جو ہے، آپ دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے وہ اب چل رہی ہے، آپ مجھے بتائیں آج کل کوئی پارلیمنٹ چل رہی ہے؟ بالکل نہیں چل رہی، بیکار۔ تو کیا ہے، بے توقری کی ہوئی ہے۔ عدلیہ کو دیکھ لیں، لو ایک بچہ، ایک جو ہے وہ شخص کا کیس چلتا ہے، اس کے پڑپوتے آ جاتے ہیں، پھر بھی فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ عدلیہ کا حال ہے۔ اب پولیس کا حال آپ کے سامنے، مجھے کہنے کی ضرورت ہی کچھ نہیں، اس کا تو بہت ہی ڈرٹی۔ یہ تو ہماری عوام بھی جانتی ہے کہ پولیس کے حالات کیا پولیس کے حالات تو آپ دیکھ لیں نا وہ کیا ہوتے ہیں، پھر سیاستدانوں کی حالت دیکھ لیں، مطلب کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے۔ اور باقی ایک ادارہ بچا تھا خان، جو بھی پاکستان کے حالات ہیں وہ تو پوری عوام کے سامنے ہے پاکستان کے حالات۔ تو اب یہ تو بس جو مین باتیں ہیں وہ ہم اپنی ناظرین کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں ہیں جو ان کے سامنے نہیں آ رہی، وہ ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں جیسے یہ مسئلہ ہے، دیکھیں کئی لوگ خودکشیاں کر گئے ہیں، ابھی یہ جو رزلٹ آیا، اب آپ دیکھیں نا اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ آپ ری چیک بھی کرواتے ہیں، مطلب کیا، واٹ از دس؟ یعنی آپ لوگوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔
آپ ایک بچہ اتنی سخت محنت کرے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ نہ ملے پھل، تو کیا فائدہ اس کی محنت کا؟ وہ کیا کرے گا بچہ؟ اپنا سر نہیں پھوڑے گا تو اور کیا کرے گا؟ کم از کم اگر اس کے اینڈ سے پرابلم ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. اگر بچہ نہیں پڑھ رہا مثال کے طور پر تو اس کو بھی تو ٹھیک کرنا چاہیے. سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، ٹیچرز کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے. اب اداروں میں بھی یہ ترجیحی بنیادوں پر نہیں ہوتا، لیکن جب آپ ایگزامینیشن سسٹم بناتے ہیں، آپ نے بورڈز بنا رکھے ہیں، یہ بورڈز کیوں بنا رکھے ہیں؟ دفع کریں پھر ان کو بورڈز کو. جب انہوں نے یہ حرکتیں کرنی ہے تو پھر بورڈز کا فائدہ کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. کوئی فائدہ ہے ان بورڈز کا جس میں آپ جو ہے لوگوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو جیتے جی مرنے پر مجبور کر رہے ہیں. آپ ان کے میرٹ کا خیال نہیں رکھ رہے، آپ ان کی محنت کا خیال نہیں رکھ رہے. آپ نے ٹیچروں کو دیہڑی باز بنایا ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو سرکاری ٹیچر آ گئے، انہوں نے جو بیڑا گھر کر دیا ہے ایگزامینیشن سسٹم کا، پیپر کی مارکنگ کا. اور یہ چیزیں سب کے سامنے ہیں، یہ سب کے سامنے ہے، لیکن کوئی بھی اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. آپ مجھے بتائیں کسی میڈیا پہ یہ بات ہوتی ہے؟ میسج سے کسی کو فرق پڑے گا؟ اب نہ پڑے، دیکھیں بات یہ ہے، فرق پڑے نہ پڑے، وہ نہیں، کہتے ہیں امید نا. ہے کہ جو لوگ بھی آپ کی ویڈیو دیکھیں گے ان کو تھوڑا سا تو سبق ملے گا نا. دیکھیں میں ایک مصرے میں بیان کروں گا، علامہ اقبال کا مصرع ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق پڑے نہ پڑے، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. بھئی دیکھیں فرق پڑے نہ پڑے، بات تو ہونی چاہیے نا، کوئی تو سنے گا نا. کسی کے تو دماغ میں یہ بات گھسے گی کہ یہ مسئلے ہیں اور ان کو ترجیحی بنیادوں پر سالو کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کل کے دور میں تو میں نے ابھی جیسے کہا کہ بھائی آپ امریکہ یورپ کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ وہ تعلیم میں بہت آگے جا چکے ہیں، آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. آپ تو اس کو ٹھیک ہی نہیں کرنے کے لیے تیار. آپ کی خرابی ہے تعلیم میں، آپ ان کو ٹھیک کریں. یہ جو سرکاری ادارے ہیں، کالجز ہیں، سکولز ہیں، ان کو ذرا ٹھیک کریں نا. کیوں نہیں کرتے؟ ان کے اندر ذرا کمپٹیشن پیدا کریں، ان کو ذرا تھوڑا تھریٹ دیں، ٹیچرز کو بھی تھریٹ دیں. ذرا ان کو بتائیں کہ وہ آپ کو تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ بھی انہیں تھریٹ دیں. انہیں بتائیں کہ یار جو کام صحیح نہیں کرے گا اس کو ہم جو ہے اس طرح سے اس کی جو ہے کمی کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. جی تو ناظرین، امید ہے عاصم صاحب نے جو بھی گزارشات کی ہیں حکمران اس پہ توجہ دیں گے اور ہماری تعلیم کو بہتر سے بہتر بنائیں گے. اب اپنی ہوسٹ سامیہ راجپوت کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.